بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوریا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان کی آخری شب یعنی چاند رات کی اہمیت سے متعلق کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی، کچھ ایسی حدیث شیئر کروں گی جن سے آپ لوگ ناواقف ہیں اور آپ لوگ چاند رات کی اہمیت سے متعلق نہیں جانتے کہ چاند رات کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ جس طرح ماہ رمضان میں طاق راتوں کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی آخری شب یعنی چاند رات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چاند رات سے متعلق ایک بہت ہی زبردست سا عمل شیئر کروں گی۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ کو وہ سب ملے گا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ عمل چاند رات کو ضرور کیجئے گا۔ ماہ رمضان کی آخری شب یعنی چاند رات کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ دیگر اہم راتوں کی، مگر افسوس کہ اس شب کو اکثر بازاروں وغیرہ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ عید کی چاند رات کو بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ عبادت میں گزرے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر آتی ہے، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے۔ یہ رات خصوصی رحمتوں، بخششوں، مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کے فیوز و برکات سے محروم رہتے ہوئے بد نصیبی کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیضیاب ہوئے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کے تجلیات، انوار اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ اس امت کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اور چوتھی یہ کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ مسند احمد بازار بہقی۔ لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی رات خاص طور پر عبادت میں مشغول رہنے کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ثواب کی نیت یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہی، اس کا دل اس دن نہ مرے گا، مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں بھی یہ دل محفوظ رہے گا۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: پہلی لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، دوسری لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، تیسری لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ،
یعنی عید الاضحیٰ کی رات، چوتھی لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور پانچویں شب برات 15 شعبان کی رات۔ ترغیب و ترہیب: یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ علیہ ان راتوں کی قدر فرماتے اور ان میں عبادت، ذکر و اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ فقہا نے بھی عیدین کی راتوں میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کو عطا کی گئی ہے۔ خصوصی تحفہ ہے جس کی اس کے بندوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کے قیمتی اور ببرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کے بجائے توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعا میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے اور بازاروں میں خریداری کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک ایسی محرومی سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ چاند رات کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ آئی ہوپ کہ بہت سے لوگ جن کو چاند رات کی اہمیت کا نہیں پتہ، انہیں یہ ویڈیو دیکھ کر چاند رات کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اب میں آپ سے چاند رات کا ایک زبردست سا عمل شیئر کروں گی۔ آپ نے یہ عمل چاند رات کو کرنا ہے، یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے تو عید کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ چاند رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت اور توبہ کی نیت سے پڑھیے۔ اس کے بعد اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح یا توابو یا کریموں کی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے، رب کا خاص کرم اور فضل متوجہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح کرنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر آپ جو بھی مانگیں گے، آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی، اور آپ کو وہ کچھ ملے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو چاند رات کا یہ خاص عمل خود بھی کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، اور بدلے میں آپ کو پوری زندگی ثواب ملتا رہے گا جب بھی کوئی یہ عمل کرے گا۔